بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں مقصد سادس، مقام اول اور فصل پنجم کے بارے میں گفتگو ہے، یعنی علم اجمالی کے بارے میں۔ گزشتہ جلسے میں تفصیلاً عرض ہوا کہ علم اجمالی کسے کہتے ہیں، اور علم اجمالی منجز تکلیف ہے، اس کے ذریعے سے تکلیف ثابت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ امتثال اجمالی، کہ جس کو احتیاط کہتے ہیں، ان کی تفصیلات بیان کر چکے تھے۔ پہنچے تھے تیسرے مرحلے میں کہ آیا امتثال اجمالی اس وقت جب آپ کے لیے امتثال تفصیلی ممکن ہو جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ عرض ہوا کہ یہاں پر تین صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں مصنف گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، امتثال اجمالی کا مقصد یہ ہے کہ آپ عمل کو اس طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ جتنے اس کے اطراف ہو سکتے ہیں ان تمام اطراف کو اگر واجب ہے تو آپ انجام دیتے ہیں، اور اگر حرام ہے تو آپ ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن تفصیلی طور پر آپ معلوم نہیں کرتے کہ ان اطراف میں سے کون سا واجب ہے یا کون سا حرام ہے۔ مثلا اگر آپ کو علم اجمالی ہے کہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واجب ہے، آپ دونوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن تفصیلاً آپ معلوم نہیں کرتے کہ دونوں میں سے کون سا واجب ہے، اسے کہا جائے گا امتثال اجمالی۔ یا مثلا دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز حرام ہے، آپ دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تفصیلاً آپ پوچھتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں میں سے حرام کون سا تھا۔ یہ امتثال اجمالی ہے۔ اس کے مقابلے میں امتثال تفصیلی یہ ہے کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز واجب ہے اور مشخصاً آپ کو پتہ ہے کہ یہی چیز واجب ہے تفصیلی طریقے سے، یہ ہو جائے گا امتثال تفصیلی۔ تو اب گفتگو یہاں پر مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایسا مورد ہے جہاں پر آپ کو امتثال تمثیلی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ امتثال تفصیلی کریں، لیکن امتثال تفصیلی کے باوجود آپ امتثال اجمالی کو چن لیتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی یہ جو دو ظرف آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حرام ہے، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا خصوصیت سے حرام ہے، لہذا آپ تفصیلی طریقے سے معلوم کر کے کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کرتے بلکہ دونوں کو چھوڑ دیتے، معلوم نہیں کرتے کہ دونوں میں سے کون سا حرام ہے، نہ آپ دونوں کو چھوڑ دیتے۔ یہ امتثال اجمالی ہو جائے گا۔ یا مثلا جمعے کے دن ظہر کے وقت، زوال کے وقت آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یا جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تفصیلی طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں فرضاً، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ دونوں کو پڑھ دیتے ہیں، تفصیلی طریقے سے معلوم نہیں کرتے کہ دونوں میں سے کون سا واجب ہے، لیکن دونوں کو انجام دے دیتے ہیں۔ یعنی امتثال تفصیلی آپ کے لیے ممکن تھا، لیکن آپ نے جان بوجھ کے امتثال اجمالی کو انجام دیا۔ آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث ہے۔
مصنف کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں، کیونکہ یہ جو امتثال اجمالی ہے یا تو توسلیات میں ہے یا تعبدیات میں ہے۔ توسلیات یعنی جن میں قصد قربت ضروری نہیں ہے، تعبدیات یعنی جن میں قصد قربت ضروری ہے۔ پھر تعبدیات کی 2 صورتیں ہیں، یا وہاں پر امتثال اجمالی موجب تکرار نہیں ہے یا موجب تکرار ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں کہ ہر ایک صورت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی صورت وہ کہ جہاں پر امتثال اجمالی ہے لیکن توسلیات کے مورد میں سے ہو۔ مصنف یہاں پر اس کی 2 مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا 2 میت آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں میتوں میں سے ایک کو دفن کرنا واجب ہے، لیکن مشخص طریقے سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان 2 میں سے کس کو دفن کرنا واجب ہے۔ اور دفن کرنا بھی توسلیات میں سے، دفن کرنے کے لیے تو قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو دفنا دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں کو دفنا دینا یہ امتثال اجمالی ہے۔ آپ معلوم کر سکتے تھے کہ دونوں میں سے کس کو دفن کرنا واجب ہے، وہ آپ نے معلوم نہیں کیا بلکہ دونوں کو دفنا دیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، آپ کو پتہ ہے کہ آپ گئے ہیں کسی جگہ پر نکاح پڑھنا چاہتے ہیں، نکاح میں صیغہ ضروری ہے نا۔ اب فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نکاح کے اجرا کے لیے، صیغے کے لیے نکاح یعنی انکحتو اور زواج یعنی زوجتو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح واقع ہو جاتا ہے، یا انکحتو کے ساتھ یا زوجتو کے ساتھ، دونوں میں سے کوئی ایک صیغہ استعمال کریں تو نکاح ہو جائے گا۔ آپ یہاں پر تفصیلی علم حاصل کر سکتے ہیں، مثلا کسی مجتہد سے پوچھ سکتے ہیں یا دلیل کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، لیکن آپ تفصیلی علم کی طرف نہیں جاتے بلکہ دونوں صیغوں کے ذریعے سے نکاح کو اجرا کرتے ہیں، انکحتو سے بھی اجرا کرتے ہیں، زوجتو سے بھی اجرا کرتے ہیں۔ یہ امتثال اجمالی ہے۔ آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ مما لا اشکال فیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ توسلیات کے اندر امتثال اجمالی کافی ہے، کیونکہ توسلیات میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل انجام پائے، قصد قربت وہاں پر مہم نہیں ہے۔ خوب امتثال اجمالی میں بھی تو اگر واجب ہے تو اس فعل کو تو ہم نے انجام دیا ہے نا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک مسلمان ہے اس کو دفن ہونا چاہیے، وہ تو دفن ہو گیا، اگرچہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ان دونوں میں سے کون سا ہے۔ یا نکاح کے اندر صیغہ نکاح ہونا چاہیے، حالانکہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے، خوب ہم نے دونوں کو انجام دے دیا، قطعاً وہ تو خارج میں متحقق ہو گیا۔ اب ولو ان کے ہمیں پتہ نہیں چلا یہ انکحتو تھا یا زوجتو تھا، تو توسلیات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امتثال اجمالی کافی ہے۔ اچھا، دوسری صورت امتثال اجمالی ہے لیکن تعبدیات میں، مثلا اور تکرار کا سبب بھی نہیں بنے، امتثال اجمالی ہو بھی تعبدیات میں اور تکرار کا باعث بھی نہ بنے، 2 بار اس عمل کو انجام دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ مثال، آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ غسل جنابت ہے یا غسل مس میت ہے۔ غسل مجھ پر واجب ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز سے پہلے مجھے غسل کرنا ہے، یا غسل جنابت ہے یا غسل مس میت ہے۔ خوب واضح سی بات ہے کہ غسل چاہے جنابت ہو یا غسل چاہے مس میت ہو، تعبدیات میں سے، اس میں قصد قربت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر میں کیا کرتا ہوں؟ امتثال اجمالی انجام دیتا ہوں، یعنی غسل کرتے وقت غسل جنابت کی بھی نیت کرتا ہوں، غسل مس میت کی بھی نیت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور میں غسل کر لیتا ہوں۔ خوب امتثال اجمالی ہے، اور یہ امتثال اجمالی بھی ایسا ہے کہ اس میں عمل کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر دونوں غسلوں کی آپ نیت کر کے ایک ہی بار غسل کریں تو دونوں غسل ہو جاتے ہیں نا۔ 4-5 غسل اگر آپ کے گردن پر ہے، اگر ان سب کی نیت کر کے آپ ایک ہی غسل انجام دیں تو وہ سارے کے سارے غسل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی غسل جنابت اور غسل مس میت کی آپ نیت کر کے غسل کر دیتے، خوب دیکھیے دونوں غسل ہو جائیں گے۔
حالانکہ آپ پر دونوں واجب نہیں تھے، دونوں میں سے کوئی ایک واجب تھا، یہاں پر آپ نے امتثال اجمالی کیا لیکن تفصیلی طریقے سے معلوم نہیں کیا۔ آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی درست ہے، ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تعبدیات میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی عبادت امر خدا کے سائے میں ہونی چاہیے، یعنی قصد امر کی وجہ سے۔ وہ جو قصد امر قربت اللہ کے ہم نے 3 معنی کیے تھے نا تعبدیات میں، آپ کو یاد ہوگا کہ قصد قربت کا معنی کیا ہے۔ ان میں ایک معنی یہ تھا نا کہ قصد امر کرے، آقا میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں اس لیے کہ خداوند متعال کا امر ہے، اس امر الہی کی بنا پر اس کی نیت کرتے ہوئے انسان اس عمل کو انجام دے، عبادت متحقق ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی امتثال اجمالی کے اندر یہ جو کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، اس کا داعی اور انگیزہ کیا ہے؟ داعی اور انگیزہ وہی امر خدا ہے، خوب یہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ مشخصاً یہ ہے وہ یا وہ ہے یہ، خوب یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ قصد وجہ کہ واجب ہے یا مستحب ہے، اس کے لیے بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بھی ضرورت نہیں ہے عبادت میں، خوب حتیٰ یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ قربتاً اللہ اگر آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، اس امر کا قصد اور ارادہ کرتے ہوئے انجام دے رہے ہیں، آپ کی عبادت متحقق ہو جائے گی۔ خوب یہاں پر بھی روشن ہے کہ امتثال اجمالی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری صورت وہ ہے کہ جہاں پر امتثال اجمالی ہے، مورد بھی تعبدیات کا ہے لیکن مستلزم تکرار ہے، خوب تکرار کرنا پڑے گا۔ مثال، آپ ایک جگہ پر ہیں، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ان 2 طرفوں میں سے کوئی ایک طرف قبلہ ہے، خوب اب یہاں پر تو آپ کو ایک نماز دونوں طرف پڑھنی ہوگی نا، ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا تکرار کرنا پڑے گا، ایک مرتبہ اس طرف رخ کر کے پڑھیں گے، دوسری مرتبہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ خوب یہاں پر تعبدیات کا مورد ہے، قصد قربت کر رہے ہیں آپ، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ عمل کا تکرار بھی کرنا پڑ رہا ہے، دونوں طرف رخ کر کے آپ کو وہی ایک نماز پڑھنی ہے۔ یا مثلا نماز ظہر اور نماز جمعہ کے مورد میں، خوب یہاں پر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ تکرار آپ کو کرنا پڑے گا، قصد قربت کریں گے اور ایک مرتبہ قصد قربت کے ساتھ نماز ظہر کو پڑھیں گے، دوسری مرتبہ آپ قصد قربت کے ساتھ نماز جمعہ کو پڑھیں گے، تکرار ہے یہاں پر۔ تو اچھا یہاں پر جائز ہے، تو اصولاً اور قاعدتاً مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جائز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے اندر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ مولا کے امر کی وجہ سے ہونا چاہیے وہ کام، اس کام کو ہم مولا کے امر کے باعث کر رہے ہیں، لیکن تفصیلی طور پر یہ ہے یا یہ ہے اس کو معلوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان دونوں کاموں کو انجام دینے کا سبب کیا ہے؟ آپ جو نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ مولا کے امر کی وجہ سے۔ اگر ایک ہی نماز کو ایک مرتبہ اس طرف رخ کر کے دوسری مرتبہ دوسری طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ کا داعی کیا ہے؟ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ خوب امر خدا کی وجہ سے۔ آگا کہتے ہیں کہ تعبدیات میں اتنا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ اور زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر بعض اصولی حضرات آ کر اشکال کرتے ہیں کہ اجتہاد و تقلید میں اب عروۃ الوثقیٰ کے اندر جو بحث ہے احتیاط کی، وہاں پر مستمسک میں مرحوم حکیم نے خوبصورت بحث کی ہے کہ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے۔ وہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تعبدیات میں احتیاط یا امتثال اجمالی موجب تکرار ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک طریقے کا ایک تعبدی چیز کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ کرنا ہے۔ بھائی ایک ہی نماز ہے، اس طرف رخ کر کے بھی پڑھ رہے ہو، دوسری طرف بھی رخ کر کے پڑھتے ہو، خوب بھائی جاؤ جا کر کسی سے پوچھ لو کیوں اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو۔ بعض ایسے کہتے ہیں کہ احتیاط اگر موجب تکرار ہو تو درست نہیں ہے، لیکن وہاں پر مرحوم حکیم بھی جواب دیتے ہیں کہ نہ آغا جان، اتفاق سے یہاں پر یہ جو تکرار ہے یہ نہ فقط یہ کہ موجب کھلواڑ نہیں ہے، بلکہ انسان کے منقاد اور مطیع ہونے کو بیان کرتا ہے کہ یہ انسان خدا کی بارگاہ میں اتنا عبد محض مطیع ہے کہ وہ بندہ حتیٰ احتمال ہے شاید اس طرف ہو شاید اس طرف ہو، دونوں احتمالوں کو انجام دیتا ہے۔ یہ تو کھلواڑ کرنا نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ فتح حسل
آغا کی نگاہ کے اعتبار سے امتثال اجمالی تینوں صورتوں میں درست ہے۔ پھر آخر میں ایک نتیجہ لیتے ہیں، فتلخص، تمام بحث کا خلاصہ یہ کہ علم اجمالی علم تکلیفی کی طرح منجز تکلیف بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تکلیف ثابت ہوتی ہے۔ دو، علم اجمالی والی بحث میں ہم کہتے ہیں کہ امتثال اجمالی کافی ہے امتثال تفصیلی سے، اگرچہ آپ امتثال تفصیلی کر سکتے ہیں پھر بھی امتثال اجمالی کافی ہے۔ اچھا، ایک نقطہ دوسرا جو اس خلاصے میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو علم اجمالی میں علم ہوتا ہے تکلیف کا، یہ علم دو طریقے کا ہے، یا علم وجدانی ہے یا علم تعبدی ہے۔ کل آیا تھا لیکن میں نے اس کی توضیح نہیں دی تھی، خلاصے میں خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ علم وجدانی کا مقصد یہ کہ واقعاً حقیقتاً آپ کو علم اور یقین ہے، حقیقتاً اسے کہا جاتا ہے علم وجدانی۔ اور علم تعبدی یعنی واقعاً اور حقیقتاً آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی امارہ ہے، دلیل ظنی ہے، لیکن وہ امارہ اور دلیل ظنی اس طریقے کا ہے کہ اس کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے، تو اس صورت میں وہاں پر آپ کو تکلیف کا علم ہے لیکن علم تعبدی۔ آگا کہتے ابھی جو ہم علم اجمالی میں گفتگو کر رہے ہیں نا کہ علم اجمالی میں موافقت قطعیہ ضروری ہے، یہ وہاں پر بات ہے جہاں پر علم اجمالی آپ کو وجدانی ہو، یعنی حقیقتاً آپ کو قطع ہو۔ لیکن اگر علم تعبدی ہو یعنی امارے کی وجہ سے آپ کو علم آیا ہو، تو اس صورت میں اس گفتگو کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کو ہم اصالت الاحتیاط اور اصالت الاشتغال میں بیان کریں گے۔ مصنف آخر میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ عبارت میں پہنچوں گا تو اصل میں عرض کروں گا کہ یہ بھی اصل اپنی روش کو بیان کرنا ہے، کیونکہ علم اجمالی کے بارے میں ہمارے ہاں علم اصول میں دو مقامات پر گفتگو ہوتی ہے، ایک مباحث قطع میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک اصول عملیہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ رسائل شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ مرحوم شیخ اعظم نے علم اجمالی کے بارے میں گفتگو ایک مرتبہ مباحث قطع میں بھی اس کو بیان کیا، دوسری مرتبہ اصالت الاشتغال اور احتیاط میں بھی بیان کیا ہے۔ تو کیوں دو جگہوں پر کیوں بحث کیا ہے؟ تو وہاں پر شیخ اعظم نے مباحث قطع میں موافقت قطعیہ کے بارے میں گفتگو کی، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ علم اجمالی میں مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے۔ کتاب القطع میں فقط یہ اس نقطے کے بارے میں گفتگو ہے کہ مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے۔ اصالت الاحتیاط میں گفتگو یہ ہے کہ آیا موافقت قطعیہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ یہ رسائل میں مرحوم شیخ اعظم کا طریقہ کار یہ ہے۔ لیکن آغا سبحانی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو علم اجمالی کے بارے میں گفتگو قطع کے مباحث میں یعنی یہاں پر گفتگو کی ہے وہ اس علم اجمالی کی بات ہے جو علم وجدانی ہو، حقیقتاً علم ہو۔ لیکن مباحث احتیاط میں جو ہم علم اجمالی کے بارے میں گفتگو کریں گے اس علم اجمالی کے بارے میں جہاں پر علم تعبدی ہو۔ تو یہ فرق ہے خود اس کتاب میں یعنی الموجز میں اور خود دوسرے بزرگان کے طریقہ کار میں۔ حالانکہ یہ روشی نقطہ ہے کیونکہ آغا نے خود ذکر کیا لہذا میں نے وضاحت کر دی۔ عبارت کو دیکھیں، وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِمْتِثَالِ الْإِجْمَالِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِمْتِثَالِ التَّفْصِیلِ، کہتے ہیں کہ یہ گفتگو کہ امتثال اجمالی کافی ہے باوجود اس کے کہ امتثال تفصیلی کی قدرت ہو۔ فَلَهُ صُوَرٌ، اس کی کہتے ہیں چند صورتیں ہیں۔ الصورۃ الاولیٰ، پہلی صورت کفایۃ الامتثال الاجمالی فی التوسلیات، کہتے ہیں کہ امتثال اجمالی کافی ہے توسلیات میں، ٹھیک۔
کما اذا علم یا علم بوجوب موارات عہد المیتین، جب یہ معلوم ہو کہ دو میتوں میں کسی ایک میت کو دفن کرنا واجب ہے، درست ہے، فیواریہما، یہاں پر دونوں کو دفن کر دیتا ہے، من دون استعلام حال واحد منہما، بغیر اس کے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے حال کے بارے میں طلب علم کرے، یعنی معلوم کرے کون مسلمان ہے تاکہ اس کو دفن کرنا واجب ہو، یہ معلوم نہیں کرتا، دونوں کو دفن کر دیتا ہے۔ وَمِثْلُهُ التَّرَدُّدُ فِي وُقُوعِ الْإِنشَاءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ بِلَفْظِ الزِّوَاجِ، اسی طریقے سے کہ اگر انسان متردد ہو کہ یہ جو انشاء ہے، عقد نکاح میں ہم انشاء کرتے ہیں نا، انشاء وہ ایجاد کرنا، تو اس میں صیغہ ضروری ہے، تو یہ انشاء لفظ نکاح کے ساتھ ہو یعنی انکحتو کہنا ضروری ہے، یا لفظ زواج کے ساتھ ہو یعنی زوجتو کہنا ضروری ہے، فَيُنْشِئُ بِكِلَا اللَّفْظَيْنِ، یہ بندہ آتا ہے دونوں لفظوں کے ساتھ انشاء کرتا ہے، کہتے ہیں یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الصورة الثانية كفاية الامتثال الإجمالي في التعبديات فيما إذا لم يستلزم التکرار، دوسری صورت یہ ہے کہ امتثال اجمالی کافی ہے تعبدیات میں، اس صورت میں کہ جب اذا لم یستلزم التکرار، یہ امتثال اجمالی تکرار کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے، عبادت کو دو بار انجام دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ کما اذا تردد الواجب بین غسل الجنابہ و غسل مس المیت، جس طریقے سے واجب متردد ہے کہ غسل جنابت ہے یا غسل مس میت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، فیغتسلو، یہ بندہ غسل کرتا ہے، امتثالا للامر الواقعی، اس امر واقعی کو انجام دینے کے لیے، اس کی بجا آوری کے لیے غسل کرتا ہے، احتیاطاً، ٹھیک ہے، لیکن البتہ یہ احتیاط کی شکل میں، وہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، یعنی اس کی بھی نیت کرتا ہے اس کی بھی نیت کرتا ہے، جبکہ مع التمکن من تحصیل العلم التفصیلی، جبکہ اس کے لیے ممکن ہے، اس کو قدرت ہے کہ علم تفصیلی معلوم کر سکتا ہے، علم تفصیلی سے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اب ظن تفصیلی، اگر علم نہیں تو حد اقل ظن تفصیلی اس کو معلوم ہو سکتا ہے، البتہ ظن بھی وہ کہ جو معتبر ہو، الذی دل الدلیل علی کونہ حجتان، وہ والا ظن تفصیلی کہ جس کی حجیت پر دلیل ہو، معلوم کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا۔ آگا کہتے ہیں والحق جوازہ، یہاں پر بھی قول حق یہ ہے کہ یہ امتثال اجمالی اس قسم کی تعبدیات میں جائز ہے۔ فلا یجب علیہ التفحص عن الواجب، اس پر جستجو کرنا ضروری نہیں ہے کہ جائے جا کر دیکھے کہ واجب کون سا ہے، نہ، کوئی جستجو کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هَلْ غُسْلُ الْجَنَابَ أَوْ غُسْلُ الْمَيِّتِ، تفحص کرنا یعنی وہی عطف تفسیری ہے اس کا کہ یہ جا کر دیکھے کیا غسل جنابت ہے یا مس میت ہے، نہ، ضروری نہیں ہے۔ وَإِن تَمَكَّنَ مِنْهُ، اگرچہ اس کو قدرت بھی ہے اس چیز کی، معلوم بھی کر سکتا ہے، یعنی ان تمکن منہ یعنی من التفحص، تفحص کا اس کو پتہ ہے، یعنی تفحص کی قدرت ہے لیکن پھر بھی نہیں جاتا، کہتے ہیں اس صورت میں بھی درست ہے۔ کیوں؟ آگا دلیل دیتے ہیں کہ لِأَنَّ الصِّحَّةَ فِي الْعِبَادَاتِ رَهْنُ اتيان الفعل لأمرہ سبحانہ، اگر عبادات کی صحت منوط ہے، مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ اس فعل کو امر خدا کی بنا پر انجام دیا گیا ہو، والمفروض انہ انما اوتی بہ امتثالا لامرہ الواقعی، اور فرض یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دیا گیا ہے امر واقعی کی بجاوری کے لیے، درست ہے، لہذا مشکل نہ دارا ہے، درست ہو جائے گا۔ الصورۃ الثالثہ کفایۃ الامتثال الاجمالی فی التعبدیات فیما اذا استلزم التکرار، امتثال اجمالی کافی ہے تعبدیات میں اس مورد میں کہ جب یہ امتثال اجمالی تکرار کا باعث بنے، سبب بنے کہ دو مرتبہ آپ اس کو انجام دیں۔ کما اذا تردد امر القبلۃ بین جہتین، جس طریقے سے مثلا قبلہ متردد ہے، یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے، دو جہتوں میں سے کسی ایک جہت میں ہے، درست ہے آقا جان؟ او تردد الواجب بین الظہر والجمعہ، یا واجب مثلا مردد ہو ظہر و جمعہ کے درمیان، یا زوال جمعہ پر یا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے،
ما امکان التعیین بالاجتہاد او التقلید، حالانکہ دونوں میں سے کسی ایک کو معین کرنا ممکن ہے، حالانکہ ممکن ہے یا خود اجتہاد کر رہا ہے، خود مجتہد ہے، اس کے ذریعے سے معلوم کر لے، یا نہ اگر مجتہد نہیں ہے تو تقلید فتویٰ کے ذریعے سے دونوں میں سے ایک کو معیناً معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن فترکہما، درست ہے، اس اجتہاد اور تقلید کو چھوڑ دیتا ہے۔ وامتثل الامر الواقعی، اس امر واقعی کو بجا لاتا ہے، ان طریق تکرار العمل، اس عمل کو تکرار کرنے کے ذریعے سے۔ تو آیا یہاں پر جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے فالظاہر ان حقیقت الطاعہ هو الانبعاث عن امر المولا۔ بابا درست یہ ہے کہ یہاں پر بھی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بناء عقلاء سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہی ہے۔ کہاں سے ظاہر ہے؟ بناء العقلاء، بناء عقلاء سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اطاعت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ منبعث ہوں، آپ کسی کام کو انجام دیں امر مولا کی وجہ سے، بحیث یکون الداعی والمحرک ہوا امرہ، ہوا کو ضمیر فصل کرے، امرہ کو خبر بنا، کہ اس طریقے سے کہ داعی، انگیزہ، محرک، آپ کو بھڑکانے والا، ابھارنے والا امر مولا ہو۔ والمفروض ان الداعی الی الاتیان بکل واحد من الطرفین ہوا بعث المولا المقطوع بہ، کہتے ہیں کہ فرض یہ ہے کہ انگیزہ جو آپ کو بھڑکا رہا ہے، جو آپ کو اٹھا رہا ہے، اکسا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ہر ایک کو آپ انجام دے رہے ہیں، اس وجہ سے کہ مولا کی جانب سے باعث ہے، مولا کی جانب سے ابھارا گیا ہے، امر ہے کہ المقطوع بہ، کہ اس باعث کے بارے میں قطع ہے ہمیں کہ مولا نے ابھارا ہے، لہذا آپ آتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں۔ ولولا بعثہ، اگر مولا کا ابھارنا نہ ہوتا، اکسانا نہ ہوتا، لما قام بالاتیان بواحد من الطرفین، تو وہ مکلف دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کو بھی انجام نہ دیتا۔ بھائی کیوں دونوں کو انجام دے رہا ہے؟ کیونکہ مولا نے ابھارا ہے، مولا نے امر کیا ہے، لہذا یہاں پر بھی امر مولا کی وجہ سے عبادت کو انجام دیا، مشکل ہم نہ دار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نعم، البتہ صرف مشکل یہاں پر یہ ہے، لا یعلم تعلق الوجوب بالواحد المعین، واحد معین کا پتہ نہیں ہے، صرف یہ ہے، لیکن ولکن الداعی للاتیان بکل واحد هو امر المولا فی البین، خوب لیکن داعی اور انگیزہ ہر ایک کو انجام دینے کا وہی امر مولا ہے، یہاں پر جو امر مولا پایا جاتا ہے اسی امر مولا کی وجہ سے یہ اس فعل کو انجام دے رہا ہے۔ اور داعی اور انگیزہ کیا ہے؟ امر مولا ہے، و احتمال و انطباقی علی کل واحد، اور یہ احتمال ہے کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، کیونکہ امر اس پر بھی منطبق ہو سکتا ہے، دوسرے پر بھی منطبق ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے دونوں کو انجام دیا ہے۔ وَيَكْفِي هَذَا الْمِقْدَارُ فِي حُصُولِ الطَّاعَةِ، آغا سبحانی کہتے ہیں کہ اطاعت کے حاصل ہونے میں اتنی مقدار ہی کافی ہے۔ وَبِذَلِكَ ظَهَرَ، بس ہمارے ان مباحث کے ذریعے سے یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں نکات عرض کیے کہ بھائی تینوں صورتوں میں جائز ہے، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان الاحتیاط فی عرض الدلیل التفصیلی، احتیاط دلیل تفصیلی کے مقابل ہے، پیریرل ہے ان کے، صحیح ہے، ایک امتثال تفصیلی ہے اور ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ دلیل تفصیلی یعنی وہ اجتہاد اور تقلید، ان کے پیریرل تیسری صورت احتیاط ہوگی۔ وَلِذَلِكَ قَالُوا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مثلا سید عروہ میں کہتے ہیں یجب علی کل مکلف فی عباداتہ و معاملاتہ و عادیاتہ ان یکون مجتہدا او مقلدا او محتاطا، کہ ہر مکلف پر واجب ہے عبادات میں، معاملات میں اور عادی امور میں یا مجتہد ہو یا مقلد ہو یا محتاط ہو۔ دیکھیں احتیاط کو اجتہاد تقلید کے پیریرل اور ان کے مقابل لے کر آئے، ان کے عرض میں لے کر آئے ہیں۔ فقط خرجنا بالنتیجتین، آگا نتیجہ یہ نکلا، ایک العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی منجزیت التکلیف و معذریتہ، علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے تکلیف کو منجز کرنے میں اور معذر ہونے میں۔ خوب کفایت الامتثال الاجمالی عن الامتثال التفصیلی مطلقہ،
امتثال تفصیلی کی جگہ پر آپ امتثال اجمالی کو انجام دے سکتے ہیں، یہ کافی ہے مطلقاً کہ خود ہی شرح کرے، سواء تمکن من التفصیلی ام لا، چاہے آپ کے لیے امتثال تفصیلی ممکن ہو یا ممکن نہ ہو، اس کی قدرت ہو یا قدرت نہ ہو، آپ کے لیے جائز ہے۔ ثم ان العلم بالتکلیف، کہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بحث کرنے کا ہمارا طریقہ ہے مرحوم شیخ اعظم انصاری سے ہٹ کر ہے، ہم نے بحث کو اس ترتیب کے مطابق انجام دیا ہے۔ ثم ان العلم بالتکلیف قد یراد به العلم الوجدانی بالتکلیف، بابا یہ جو علم بالتکلیف کہتے ہیں کبھی کبھار اس سے مراد وہی علم وجدانی ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً آپ کو علم ہے۔ تکلیف کون سی؟ الذی لا یرضی المولا بترکہ ابدا، کہ مولا کبھی بھی راضی نہیں ہے کہ اس تکلیف کو چھوڑ دیا جائے۔ کما اذا علم، جیسے مکلف جان جاتا ہے، علم ہے اس کو، بکون احد الشخصین محقون الدم دون الاخر، کو پتہ کہ ان دونوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو مارا جا سکتا ہے، دوسرے بندے کو مارنا جائز نہیں ہے۔ درست ہے؟ مثلا اس طریقے سے محقون الدم ہے، جیسے مومن ہے، مومن کو آپ قتل تھوڑی کر سکتے، لیکن دوسرا بندہ مہدور الدم ہے، کافر حربی ہے مثلا۔ وَأُخْرَىٰ عطف رائے کس پر؟ قد یراد پر، قد یراد بھی العلم الوجدانی وَأُخْرَىٰ یراد بھی العلم بقیام الحجت الشرعیہ علی التکلیف، کہ میں نے کہا تھا اس کا نام دے دیں آپ علم تعبدی، نیچے لکھ دیں علم تعبدی۔ دوسری مرتبہ علم سے مراد ہوتا ہے وہ حجت شرعیہ کہ جو کسی تکلیف پر قائم ہوئی ہے، جیسے امارہ وغیرہ، خبر واحد وغیرہ۔ کما اذا قامت الامارۃ علی حرمت الاسیر العنبی اذا غلا، جیسے امارہ آ جاتا ہے کہ اگر اسیر عنبی، انگور کا جو وہ شیرہ ہے جو آپ اس سے نکالتے ہیں پانی وغیرہ، اذا غلا، اگر اس میں غلیان آئے، اس کو پانی، اس کو اگر آگ پر آپ ابالے، اگر اس میں غلیان آ جائے تو انگور کا وہ جو شیرہ ہے، پانی ہے، وہ دیگه حرام ہے۔ لیکن وَتَرَدَّدَ الْمَغْلِيُّ بَيْنَ إِنَاءَيْن، دو ظرفوں کے اندر پڑی ہوئی چیزیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ابلا ہوا اس میں ہے یا اس میں ہے۔ وَشَمَلَ اطلاق الامارہ المعلوم بالاجمال، اور جو امارہ ہے اس کا اطلاق دونوں کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ علم وجدانی ہے، ایک مرتبہ یہ علم تعبدی ہے۔ آگاہ کہتے ہیں والکلام فی المقام انما ہوا فی صورت الاولی، اے العلم الوجدانی، آگاہ ہم نے جو بات یہاں پر بیان کیا ہے وہ صورت اولا میں ہے، یعنی جب علم وجدانی ہو، لا ما اذا قامت الحجت علی الامارہ، نہ کہ وہ صورت کے جہاں پر علم تعبدی ہو، امارہ وغیرہ قائم ہوا ہو، وترددت بین الامرین، اور دو امروں کے درمیان مردد ہو نہ، فإن الباس عن هذا القسم، اس علم تعبدی کے بارے میں جو گفتگو ہے، موکول الی مبحث الاحتیاط من الاصول العملیہ، اصول عملیہ کی جو احتیاط کی بحث ہے وہاں پر ذکر کریں گے۔ خوب عرض کیا نا کہ یہ مصنف نے کیوں ذکر کیا ہے، یہ اصل میں اشارہ کر رہے ہیں کہ علم اجمالی کے بارے میں درست ہے کہ دو مقامات پر گفتگو ہے، ایک یہاں پر قط کے مباحث میں کر رہے ہیں، ایک ہماری گفتگو کہاں پر ہے، اس احتیاط میں ہے، تو ان دونوں مقامات پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں جدا جدا گفتگو ہے۔ یہاں پر جو ابھی ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ فقط علم وجدانی والا مورد ہے، وہاں پر جو بحث کریں گے وہ علم تعبدی والا مورد ہے، یہ اصل فرق ہے۔ لیکن بخلاف شیخ انصاری اور دوسرے بزرگان، ان لوگوں نے جو قط کے مباحث میں علم اجمالی کے بارے میں گفتگو کی ہے وہاں پر فقط اس نقطے کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ مخالفت قطعیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ احتیاط کے اندر جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ موافقت قطعیہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ ان کی نظر میں یہ علم وجدانی اور علم تفصیلی والی، علم تعبدی والی تفصیل نہیں ہے، بلکہ وہاں پر موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ کے لحاظ سے دو جگہوں پر گفتگو ہے۔ لیکن ہم نے جو دو جگہوں پر گفتگو کی ہے علم وجدانی اور علم تعبدی کے اعتبار سے، اور ہماری تقسیم مناسب ہے، کیونکہ بابا ابھی بحث ہماری خود اس کے بارے میں کہ جہاں پر حقیقتاً قط حاصل ہے، علم وجدانی،
اس کے بارے میں بحث ہے تو مناسب ہے کہ اس کو یہاں پر بیان کیا جائے، لیکن وہاں پر جو بحث ہوگی وہ حقیقتاً علم وجدانی نہیں ہے، ایک حجت ہے، شارع نے آ کر اس کو حجت قرار دیا ہے، خوب اس کے بارے میں گفتگو ادھر اصول عملیہ میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، بیتہ الطیبین الطاہرین۔